یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی حملہ آور شیر، وہ شیر جو ہر چیز کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ سن کر مرحب گھبرا گیا اور سوچنے لگا، میری ماں جو قلعہ خیبر کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا جو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، تو کسی سے بھی لڑ لینا مگر حیدر نام کے شخص سے کبھی نہ ٹکرانا۔ کیا آپ جانتے ہیں جزیرہ عرب کے وہ قلعے جنہیں ناقابل تصغیر سمجھا جاتا تھا اور جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں تک کوئی بھی فوج نہیں پہنچ سکتی، آخر وہ قلعے کیسے فتح ہوئے اور وہ کون سی فوج تھی جو ہتھیاروں اور تعداد میں کم ہونے کے باوجود دنیا کی بہت بڑی فصیلوں کو توڑ گئی؟ یہ داستان ہے خیبر کی، مدینہ کے شمال میں واقع ایک زرخیز نخلستان۔ کھجوروں کے باغات، پتھروں کے مضبوط قلعے اور ایسے جنگجو جو برسوں سے اپنے قلعوں پر ناز کرتے تھے۔ میں مرحب ہوں، خیبر کا محافظ۔ یہ قلعے صدیوں سے ناقابل تسخیر ہیں، جو بھی یہاں تک آیا مٹی میں مل گیا۔ آج بھی کوئی طاقت مجھے میرے تخت سے نہیں ہلا سکتی۔ یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ دولت، طاقت اور سازشوں کا مرکز تھا، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں اسلام کے دشمن چھپ کر منصوبے بناتے تھے اور جہاں مسلمانوں کے خلاف جنگیں سوچی جاتی تھی اور معاہدے توڑے جاتے تھے۔ معاہدے کاغذ ہوتے ہیں، ہم جنگ لکھتے ہیں۔ لیکن تاریخ نے ایک دن ایسا موڑ لیا جسے آج غزوہ خیبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 629 عیسوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ خاموشی سے مدینہ سے نکلتے ہیں۔ نہ کوئی اعلان، نہ کوئی شور اور نہ کوئی للکار، صرف حکمت، ایمان اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلے کی گھڑی تھی۔ ایک طرف اونچے قلعے، موٹے دروازے اور جنگ کے لیے تیار دشمن، اور دوسری طرف حکمت، ایمان اور وہ قیادت جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ فتح صرف تلواروں سے نہیں ہوتی بلکہ حکمت، یقین اور صبر سے ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مسلمانوں نے اتنے بڑے قلعوں کو آخر توڑا کیسے اور کون سی حکمت عملی اپنائی، اور کیوں یہ فتح اسلامی تاریخ کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ بن گئی۔ تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آگے آنے والا ہر لمحہ تاریخ کا ایک زندہ باب ہے۔ صلح حدیبیہ 628 عیسوی مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک نہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے اور نہ ہی مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ معاہدہ بظاہر جنگ روکنے کے لیے تھا، لیکن حقیقت میں اسلام کو پھیلاؤ کا ذریعہ تھا۔ اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر تو مکہ کے خطرے سے محفوظ تھے، تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک فیصلہ لیا، لیکن ایک بہت بڑا خطرہ ابھی باقی تھا، اور وہ تھا خیبر۔ خیبر صرف ایک علاقہ نہیں تھا، یہ دولت کا مرکز تھا اور طاقت کا گڑھا، اور جہاں بہت زیادہ سازشیں ہوتی تھی۔ اگر خیبر مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا تو نہ صرف اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن ختم ہو جاتا بلکہ اسلامی ریاست کو وسائل، تحفظ اور ایک مضبوط عسکری مقام بھی حاصل ہو جاتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی نہیں کی، آپ نے خاموشی سے منصوبہ بنایا اور ہر پہلو پر غور کیا، اور پھر ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ تقریباً 1500 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر ریڈی ہوا۔ اس میں تجربہ کار صحابی بھی تھے، اور وہ صحابی جو حال ہی میں ایمان لائے تھے۔ لیکن اس لشکر کی اصل طاقت ہتھیار یا تعداد نہیں تھی، بلکہ ان کی اصل طاقت تھی اتحاد، ایمان اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اور اس حکمت عملی کا اہم پہلو تھا اچانک حملہ، اور خیبر کے لوگ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کی توجہ قریش کی طرف تھی اور انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان اس سمت بھی آ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حملہ کرنے کی بجائے ایک اور راستہ اختیار کیا، جاسوس بھیجے، اطلاعات اکٹھی کی، قلعوں کی ساخت، حفاظتوں کی تعداد اور ان کے حوصلے تک کا اندازہ لگایا گیا۔ مقصد واضح تھا،
خیبر کے اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا اور عرب کے دوسرے قبائل کو یہ پیغام دینا کہ اسلامی ریاست ابھی کمزور نہیں ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے غزوہ خیبر نے رفتار پکڑی اور آگے وہ ہونے والا تھا جس نے قلعوں کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور اس کی اطراف میں موجود مسلمانوں کو اس مہم میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ یہ کوئی عام اعلان نہیں تھا، یہ تاریخ کو بدلنے والی دعوت تھی۔ تقریباً 1500 مجاہدین نے اس دعوت پر لبیک کہا۔ یہ لشکر کسی نسل یا کسی قبیلے کا نہیں تھا، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی جیسے عظیم صحابہ کی موجودگی نے اس مہم کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ مدینہ سے خیبر تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ کھانے پینے کا انتظام، پانی، ہتھیار، ذرہ بختر اور ہر چیز کی تیاری کی گئی تھی۔ خیبر اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب انہوں نے دور سے ایک منظم اور مسلمانوں کی مضبوط لشکر کو دیکھا تو ان کے دل خوف سے لرز اٹھے۔ یہ پیغام صاف تھا کہ مسلمان متحد ہیں، پرعزم ہیں اور رکنے والے نہیں ہیں۔ خیبر کے محافظوں نے راستے میں چھوٹے حملے اور گھات لگا کر وار کیے، لیکن مسلمان نہ گھبرائے نہ بکھرے۔ ان کی نظم، ان کی تربیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہر حملے کو ناکام بنا دیتا تھا۔ بالآخر اصل امتحان شروع ہوا۔ یہودیوں میں مرحب اور یاسر دو ایسے جنگجو تھے جن کی بہادری کی دھاک پورے عرب میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہودیوں نے انہی دونوں کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا تھا۔ ان دونوں کا ارادہ تھا کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں، لیکن جب انہوں نے سنا کہ مسلمان یہاں پر حملہ کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو انہوں نے خیبر کے دروں کے سامنے ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح فجر کے بعد سورج نکلتے ہی دونوں فوجیں میدان میں صف آرا ہو گئی، اور یہودی زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگے، اے محمد نامک، کیا تم مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ خیبر فتح کرنے آئے ہو؟ ہماری طاقت اور مرہب جیسے پہلوان کے ہوتے ہوئے تم یہاں سے واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جھوٹی شان پر اترانے والوں، ہم یہ قلعہ 40 دن میں فتح کریں گے۔ تو مرہب اور یاسر دونوں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں سے نکلے اور للکار کر کہا، اگر موت کے طلبگار ہو تو اپنے سب سے بہادر کو بھیجو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو اشارہ فرمایا۔ حضرت علی مرحب کے سامنے آئے اور حضرت زبیر یاسر کے سامنے آئے۔ یاسر نے ایک زوردار حملہ کیا، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حملے کو پھرتی کے ساتھ روکا اور جوابی وار میں یاسر کو واصل جہنم کر دیا۔ اور دوسری طرف حضرت علی نے مرحب کو للکارتے ہوئے کہا، جو بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی حملہ آور شیر، وہ شیر جو ہر چیز کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ سن کر مرحب گھبرا گیا اور سوچنے لگا، میرا ماں جو قلعہ خیبر کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا جو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، تو کسی سے بھی لڑ لینا مگر حیدر نام کے شخص سے کبھی نہ ٹکرانا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے ایسا وار کیا کہ مرحب پاش پاش ہو گیا۔ پھر پورے میدان میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی، اور جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ان کے سردار مرحب اور یاسر دونوں مرے پڑے ہیں تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ تو ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پھر عام جنگ کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی اور جبکہ یہودیوں کی تعداد 10,000 تھی، اور وہ تعداد پورے ذرہ بغداد سے لیس تھی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایمان تھا۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں مسلمانوں نے یہودیوں پر ایسا دباؤ ڈالا کہ یہودی ڈر کر اپنے قلعے کی طرف واپس بھاگنے لگے، اور یہودی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، اور اس طرح بہت سے قلعے بغیر کسی لڑائی کے
مسلمانوں کی قبضے میں آ گئی، یہاں تک کہ ایک آخری قلعہ کموس باقی رہ گیا۔ کئی دن مسلمانوں نے محاصرہ کیا لیکن قلعہ کموس فتح نہیں ہو سکا۔ پھر ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں جھنڈا کل کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرمائے گا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی آنکھوں میں درد ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا تو حضرت علی فوراً ٹھیک ہو گئے۔ پھر حضرت علی کو ارشاد فرمایا یہ عالم لو اور خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ حضرت علی قلعے کی طرف بڑھے، دشمنوں نے آوازیں کسی لیکن حضرت علی نہ رکے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے قریب گئے اور اس لوہے کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوہے کا دروازہ اتنا بھاری تھا کہ 40 اونٹ اور 40 آدمی مل کر اس دروازے کو بند کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اس دروازے کو اکھاڑ دیا۔ پھر مسلمان اس قلعے میں داخل ہو گئے اور زبردست جنگ کے بعد آخرکار یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور امان مانگ لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی بند کروا دی اور بہت سے یہودیوں کو گرفتار کیا گیا اور باقی یہودی سرداروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح کی درخواست کی، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اس طرح فتح خیبر مکمل ہو گئی۔ پھر مال تقسیم ہوا۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دیا اور پھر وہ اسلام لے آئی اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔